نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لیں تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ابو عامر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی۔ اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگیں اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک ایک آیت مزے لے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ الی آخرہ۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ اہل مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات اکابر کے دوسرے دینی اور دنیاوی مشاغل میں مشغول تھے، ان کی حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے سبھی واقف ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ اسی میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی، پھر جب کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بہت سے زیورات جواہر دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں تھی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ تعالیٰ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ مال کیا چیز ہے، میں اس سے کئی چند زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔
فرمانے لگیں کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بیماری کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار لے آ۔ اس نے حاضر کیے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ انتقال کے وقت مسلمہ علیہ الرحمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے 13 بیٹے ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا ہے نہ پیسہ۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا دو۔ بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو دیا نہیں۔ بس اگر وہ نیک ہیں تو اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی متولی ہے نیک لوگوں کا، اور اگر وہ گنہگار ہیں تو ان کی مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیے، خدا جس حال میں رکھے آدمی کو رہنا تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر وہ شاکی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تو اس کا فائدہ ہے۔ حال تو ویسے بھی وہی رہنے والا ہے۔ حقیقت حال بتانا شکایت میں داخل نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو، وہ دور ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، ہم گئے اس کی عیادت کے لیے اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو اس کو جو تکلیف تھی اس نے بیان کی کہ بھائی ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت میں داخل نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی شکایت سمجھتے ہیں۔ حقیقت حال کو بیان کرنا یہ شکایت میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، حقیقت حال بیان کرتے ہوئے انداز اگر شکایت والا ہو تو پھر اور بات ہے، ورنہ پوچھنے پر کسی کو بتانا، بعض لوگ پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکایت ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ دلیل بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ میری طرف دیکھیں، حضور کے تعلق سے جو کتاب میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پکڑا، یہ جو ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں پکڑا، سر پکڑا، یوں سر پہ دونوں ہاتھ رکھے، اور حضور نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وَرَأْسَهْ، کیا فرمایا کہ وَرَأْسَهْ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہائے میرا سر۔ گجراتی میں کہتے کہ بوجھ سخت ماتھو دکھتو چھے، صرف سر درد نہیں بلکہ بہت زیادہ، تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وَرَأْسَهْ۔ تو حضور نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے
کہ مجھے سخت قسم کا درد سر ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ آقا خود حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں. اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو دوسرے درجے میں ہے کہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ مزاج شریف کیسے ہیں. یا دوسری مثال لے لیجئے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ بھائی گرمی ہے کہ کڑکی ہے صدیق بھائی؟ سمجھو نا گرمی نے کڑکی تو ہاں کیا بولتے ہیں انڈیا میں کہ گرمی ہے کہ کڑکی ہے، یعنی پیسے ہے یا پھر لکھے. ماشاءاللہ کیا جملہ ہے لکھے. بالکل لکھے بولتے ہیں. تو کسی نے یہ کہا کہ بھئی بس یار بات جانے دے، اب تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سوائے ریشے کے کچھ بار ہی نہیں آتا. ریشے جانتے ہیں نا؟ کیا بولتے گجراتی میں؟ دورا. چودھری صاحب کہ આપણે તો ગજામાં હાથ લાગે તો કે દોરા જ આવે એમ કે ખાલી એટલું કહીને જો હંભેવાળાના દોરા નહીં ચડી જાય તે નસશે કે આ નક્કી આપણા પાસે ઓછી ના માગવાનો. وہ بھاگेگا. اب آگے نہیں پوچھے گا آپ کو کہ اب یار یہ قرض جو ہے وہ مانگے گا، ادھار مانگے گا. આ જમાનામાં જેનું દિલ હોય ઉદાર છે. ہمارے فاروق بھائی کو دلچسپی ہے شعر سے، اس لیے ان کی نظر ہے کہ આ જમાનામાં જેનું દિલ હોય ઉદાર છે તે જ દે બીજાને ઉધાર છે. તે જ દે બીજાને ઉધાર છે, બાકી કોઈ દે નહીં. તમે માંગવા જાઓ તો એમ જ કે દુબઈમાં રોકેલા છે યાર, પૈસા ડૂબી ગયેલા છે ہم سمجھ رہے کہ بڑے پیسے والا ہے، چلو کچھ مانگے، دوست بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے. تو کیا کہے گا વાત જ જવા દે ને યાર. એમ કે ઇન્ડિયામાં ફલાણો પ્લોટ રાખેલો، બંગલો રાખેલો، એમ કે તેમાં જ અટવાયેલો છે, કે બધા પૈસા એમાં જ ડૂબેલા છે. تو بہرحال آج کل لوگ ادھار نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت حال بتانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہے. پوچھا آدمی نے بتا دیا. تو حضور تو خود سے بتا رہے ہیں کہ وا رأسا، اے عائشہ، ہائے میرا سر. اب اس سے موضوع سے ہٹ کر بات ہے، لیکن درد سر کے تعلق سے ہے، اس لیے سنا دوں آپ کو. مشکات شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے صدیق بھائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر درد کر رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر درد کر رہا تھا. دیکھیے ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ کسی بزرگ اور نیک آدمی، وہ تو بات کا درجہ ہے، یہ بات پتہ چلی کہ نبی کو بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، بیماری پکڑ سکتی ہے. تو بیماری کا آ جانا، طبیعت کے خلاف کوئی حال پیش آ جانا، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. نہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے. یا یہ بھی نہیں کہ بزرگوں کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری چھو کر ہی نہیں گزرتی طبیعت کے خلاف کوئی حال ہی پیش نہیں آتا، ایسا نہیں ہے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ بزرگ سمجھتے رہیں گے جہاں اس پہ حالات آئے، بیمار ہوا تو کہ اللہ نے تو اپنا کتا ودھر ڈینجر بیماری لگی، یہ کا بزرگ تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو نبی تو درد سر حضور کو ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے، درد سر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر درد کر رہا تھا. تو دیکھیے میاں بیوی میں بے تکلفی کا تعلق ہونا چاہیے، تبھی یہ رشتہ صحیح معنی میں پنپتا ہے.
تو بے تکلفی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مفہوم ہے، آقا نے یہ فرمایا کہ عائشہ تیرا تو سر درد کر رہا ہے، تو بیمار نظر آ رہی ہے، تو اگر اس میں انتقال کر گئی نا تو میں تو دوسری بیوی سے شادی کروں گا، یہ آقا نے فرمایا۔ تو بدھانی باہیں کھلی گئے کہ آپ وہ گریجنے کے بعد ہے تو ہنسی مذاق کرنا صحیح ہے۔ حضور نے مذاق میں فرمایا کہ تو جو اس بیماری میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تو حنیف بھائی میں دوسری شادی کروں گا، نئی بیوی لے کر آؤں گا۔ لیکن بعض لوگ ڈراتے ہیں، وہ غلط ہے۔ بیوی کو ناجائز طور پر اپنے انڈر رکھتے ہیں، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں۔ اب جو لال پٹھے والی ہیں وہ تو عام طور سے نہیں ڈرتی ہیں، ہاں وہ تو نہیں ڈرتی، وہ لال پٹھے والی تو نورانی بھائی ڈراتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب کون سا پٹھا وہ آپ سمجھ جائے، تمہیں اتنا پٹھا بھی نہیں ملے ہیں تو وہ تو آپ سمجھ جائیں گے، ہاں جو بھی ہو، لیکن اس میں بھی اپواد ہوتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ کبھی اس کو بھی یہاں کی ہوا لگ جاتی ہے تو شوہر کی ہوا نکال دیتی۔ تو بہرحال لوگ ڈرا کے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بعض عورتوں نے مجھے فون پر کہا شکایتاً کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا نظام کیسا رکھا، یہ تو ہم بیویوں پہ ظلم ہے، یہ تو ہم عورتوں پہ ظلم ہے کہ ہمارے شوہر طلاق کا ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے طلاق اس کو ہتھیار کے طور پر اختیار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے طلاق کا اختیار مردوں کو نہیں دیا ہے کہ عورت کے اوپر تلوار سر پہ لٹکا کے رکھے، کس کی؟ طلاق کی، کہ تو میرے انڈر میں نہیں رہی، تو مجھے ڈر کر نہیں رہی مجھ سے، تو کیا کہتے ہیں کہ تنے فارگتی آپ ہی دیوا، ان کے تنے چھٹی کری دیوا، تری چھٹی کری دیوا، تنے گھیر بھیگی کری دیوا، تنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ڈیپورٹ کر دیوا۔ اور اس نے ڈیپورٹ کر دیا تو ڈیپورٹ کی جگہ رپورٹ ہو گیا تو، اور مل گیا سپورٹ۔ بہرحال یہ غلط چیز ہے، اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہے، دیندار کہے جانے والے لوگ۔ ہاں سننا کہ طلاق کو ہتھیار کے طور پر مولوی بھی اس میں داخل، اور تبلیغی بھی اس میں داخل، اور خانقاہی بھی اس میں داخل، سب نہیں، لیکن ہے یہ ایسی چیز کہ باہر بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں اور گھر کے اندر عورت کے سر پہ تلوار لٹکا رکھی ہے طلاق کی، کہ تو کچھ بولی، کچھ یہ کیا، وہ کیا تو تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے الگ کر دوں گا۔ اور بعض لوگ تو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، صدیق بھائی تے کہ تنے نی انی چھوڑا نی تانی چھوڑا، تے کہ تنے طلاق بھی نہیں آپا نے بیجی لینا آوا، ہوں کہ تے کہ تنے طلاق بھی نہیں آپا، ترا گمی فری نے بھی نہیں جوا، ترا حق بھی ادا نہیں کرا نے بیجی لینا آوا، تو یہاں بچ جاؤ گے، لیکن آخرت میں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیق بھائی ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ وہ دنیا تھی جہاں کرتے تھے تم بند زباں میری، وہ دنیا تھی جہاں بند کرتے تھے تم زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری۔ تو یہاں تو کیا کرنا پڑے گا؟ میری داستان سننا پڑے گا، یہاں تو اب تم زبان بند نہیں کر سکتے۔ بعض مرتبہ پنچر دوسرے ٹائر میں ہوتا ہے، عورت بھی کبھی جو ہے وہ غلط استعمال کرتی ہے اپنے اختیارات کا، تو وہ بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ بہرحال لیکن ہنسی مذاق کوئی بات نہیں، حضور بھی جو ہے کرتے تھے، تو حضرت عائشہ سے فرمایا
کہ میں کیا کروں گا، ہاں دوسری شادی جو ہے وہ کر لوں گا۔ تو میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حقیقت حال کو بیان کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن خدا جس حال میں رکھے راضی رہو تو کیا فائدہ ہے۔ ہاں ایک بڑے سیاسی آدمی گزرے ہیں اور شاعر بھی تھے، اس ملک میں بھی تشریف لائے تھے، مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ۔ ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں یعنی ہر حال میں۔ بڑا مشکل ہے، میرے لیے کہنا آسان ہے، عمل میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے تو اس کے وارے نہیں آ رہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ ہاں کہ جنت تو بعد میں ملے گی، لیکن ہر حال میں اگر وہ راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے، نہ زبان سے نہ دل سے نہ عمل سے ذاکر بھائی کسی طرح شکایت نہیں ہے، خوشحال ہے، راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، کہ جسے کہتے ہیں رضا بر قضا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے عارف بھائی کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا کہ شاہ دولا، ویسے بادشاہ بھی گزرا ہے، تو شاہ دولا، تو ان پہ کچھ حالات آئے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے جا کر پوچھا، ان بزرگ سے، کہ کیا حال ہے؟ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ شکایت کریں گے، دبے چھپے الفاظ میں کچھ نہ کچھ تو مرزا صاحب کہیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو تقدیر پر راضی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ تو ادھر مولا سے مراد صدیق بھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو سمندر کے پانی کی طرح، زندگی کو سمندر کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو سمندر کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ اگلا مصرع بڑا خوب ہے حافظ امتیاز۔ دل کے ساغر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے ساغر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ فاروق بھائی، یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے کہ دل کے ساغر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ اور مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ اگلا مصرع ہے، اور پھر مجھے اپنی اصل بات شروع کرنی ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو شاہ یعنی بادشاہ، ویسے بادشاہ میں بھی شاہ ہے، یہ آب زمزم کا پانی ہے۔ تو امیر ہو یا فقیر، شاہ ہو یا گدا، گدا یہ گاف سے ہے، غین سے نہیں، آپ گدا کہیں آپ مت بن جانا گدھا، تو یہ گدا ہے ذاکر بھائی۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن فاروق بھائی اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ جب سنتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر، جب سنتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر،
سلام دل کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑتا ہے، سلام سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑتا ہے۔ بات مجھے یہ کہنی تھی کہ ہمارے رفیق مکرم اور صدیق بھائی کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، حافظ عارف حافظ جی، کہ جو ہمارے حافظ یوسف صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ تو ان کے گاؤں کے تھے آشنا، گجراتی میں تو کہ آسنا، لیکن اردو میں بولتے ہیں آشنا۔ کون ہوگا مرحوم سے نا آشنا؟ اس مجلس میں کون ہوگا مرحوم سے نا آشنا؟ سب ان کو جانتے تھے اور جانتے ہوں گے آپ بھی۔ تو حافظ عارف آشنوی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنیچر کے دن پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ بشری انسانی تقاضے کی وجہ سے بھول چوک مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہوتی ہو، تو ہر بشر سے جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کچھ ہوا ہو تو مرحوم کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے دوستوں کو، فیملی والوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر عظیم سے نوازے، اور بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ حوض کوثر پر ہمارے حضور کے مبارک ہاتھوں انہیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ جب محشر میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ اور یہ ساری دعا ہماری تمام اہل ایمان کے لیے ہے، آمین کہہ دو، کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، جو ہیں جائیں گے ان کے لیے بھی، اور قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقدر فرمائے اور اس کا فیصلہ فرمائے۔ موت کتنی اچھی آئی، دعوت و تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، مانچسٹر کے اندر تھے، 4 مہینے سنا کہ ابھی لگا کر آئے تھے اور واپس جو ہیں وہ جماعت کے اندر گئے۔ مانچسٹر میں تھے، رات کو تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد سنا کہ مؤذن صاحب کے پاس گئے، وہاں جو جماعت ٹھہری ہوئی تھی، غالباً زکریا مسجد نام ہے، زکریا نام تھا، ہاں، تو وہاں گئے اور مؤذن صاحب سے درخواست کی کہ فجر کی اذان مجھے دینے دو۔ تو مؤذن صاحب نے یہ کہا کہ نہیں آج تو میں دوں گا، ہے اسماعیل چچا کہ آج تو میں دوں گا، کل تم دے دیجیے فجر کی اذان، آج مجھے دینا ہے۔ یہ اذان کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، ہاں یہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ جس کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں نا گجراتی میں کہوت ہے کہ જેની લાઠી એની ભેંસ، تو જેનું માઇક એની જ اذان۔ تو اب یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری مسجد میں ہی ایسا ہوگا، لیکن یہ تو فاروق بھائی ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو مرزا صاحب ویسا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے، یہ اذان کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک مزیدار بات سنو جو کلیپٹن میں سنائی تھی ہمارے حضرت نے، مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1989 میں غالباً سورہ یوسف کی تفسیر میں، وہ میں نے لکھا بھی ہے لطائف سورہ یوسف میں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے عارف بھائی کہ بروچ کے اندر ایک گاؤں ہے ساروت، حضرت نے نام بھی لیا ہے، بستی کا نام ہے ساروت۔ تو وہاں مؤذن صاحب تھے اسماعیل چچا، تو وہ کسی کو اذان دینے ہی نہیں دیتے تھے، اذان پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ مؤذن عام طور پر گرم دماغ نہ جوئی ہے اشرف بھائی، یہ جو مؤذن ہوتے ہیں نا یہ عام طور پر گرم دماغ کے ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ ایک صاحب تھے، ان کو اذان پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو مؤذن صاحب سے بارہا کہتے
کہ یار مجھے بھی اذان پڑھنے کا چانس دو، لیکن وہ دیتے ہی نہیں تھے۔ یہاں تو انہوں نے کل بھی بولا، یہ تو موڑو پھاڑی نے نہ کہ نہ تمہیں اذان میں کوئی نے اذان نہیں دیوا دے، اذان تو آپ پڑھوا دے عبدالسلام بھائی، کہ اذان تو اپنے کو ہی جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اب اس نے بھی سوچا کہ کوئی بات نہیں، آپ گجراتی میں کہ ہاں گھی ہیڈی آنگڑی تھی نہیں نکلے تو یہ تمہیں کہ تو بہرحال میں کیوں ایسی تعلیم دوں آپ کو، یہ آپ نے بولا۔ تو بہرحال اس نے سوچا کہ چلو کچھ کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی نماز ایسی ہے کہ جس میں ہم اذان پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے نماز فجر، اذان فجر۔ تو جیسے یہ گھڑی ہے فاروق بھائی ہماری مسجد میں، تو وہاں سارود کی بستی میں بھی گھڑی تھی، وہ جلدی اٹھ گئے فجر میں اور 1 گھنٹہ گھڑی کو آگے کر دیا، پورا 1 گھنٹہ۔ چودھری صاحب ہم لوگ تو گھڑی کے اندر کیا کرتے ہیں، 5 منٹ آگے رکھتے ہیں نا، گھر میں دیوار کی گھڑی میں بھی اور ہاتھ گھڑی کے اندر بھی، دستی گھڑی کے اندر بھی، کوئی 10 بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے والا معاملہ ہے۔ ارے بھائی تنے تو خبر تو ہے کہ 5 منٹ اگر جب فرق ہوں پڑવાનો یہ تو તેને તે જ થયું હે આપણને ખબર રાઈટ ટાઈમ હોય તો ભાઈ તો બી તેટલો જ થયો ને 5 મિનિટ આગળ રાખે તે બી તો તેટલું જ થવાનું۔ لیکن بہرحال غالب نے تو نہ کہنے کی بات کہی ہے۔ ہے جنت کی حقیقت ہمیں بھی معلوم، غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ایگزامپل مان لو کہ ہمارے یہاں 7 بجے نماز ہے، تو 6 بجے فجر کی اذان ہے، تو کیا کر دیا 5 بجے مسجد میں آ گئے اور 1 گھنٹہ پوری گھڑی آگے، اور یوں کر کے اذان شروع کر دیا۔ مؤذن صاحب چودھری صاحب پڑوس میں ہی رہتے تھے، انہوں نے سنا اب تو الارم نہیں آئے گا نا، اذان چالو تھے گئی دیکھیے اتنی جلدی، تو گھڑی میں دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ تو اب وہ گھر سے آتے آتے اتنے میں جلدی اس نے کیا کر دی، اذان جو ہے وہ ختم کر دی۔ اب وہ نکل رہا تھا تو مؤذن صاحب نے آ دبوچا کہ کیم اذان دیدھی એમ કે તું એમ કે તને કેટલી વખત ના કહેલું એમ કે તો બી આજે પાછી તું અઝાન વગર ઇજાજતે પડી એમ કે તે કે એક તો ચોરી ને ઉપરથી સીના ચોરી તે કે ટાઈમ થઈ ગયો તમે ટાઈમ પર આવે નહીં ને મેં અઝાન દીધી તમારે શું કરવાનું જોઈએ تو میں نے اذان پڑھ دی اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ اچھا اس نے کیا کیا تھا کہ گھڑی ذرا دیوار سے اوپر تھی، تو جو ٹول ہوتا ہے نا ٹیبل، تو وہ رکھا تھا اور اوپر چڑھے تھے۔ اب ہڑبڑاہٹ میں آدمی دیکھیے چور پکڑا کیوں جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو کرتا ہی ہے نا۔ ہاں آدمی کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں خطا کھائی جاتا ہے، اسی لیے تو پکڑا جاتا ہے۔ تو وہ ہڑبڑاہٹ میں کیا کیا، ٹول وہیں بھول گئے بالکل گھڑی کے نیچے، اور اذان پڑھ دی۔ مؤذن صاحب نے کہا کہ ہمیں تو 5 વાગે એમ કે હજુ તો કે નાના એમ કે 6 વાગ્યા તમે એમ કે આવે નહીં એમ કે તે કે કાં 6 વાગ્યા તે કે જો નહીં એમ કે મારી ઘડિયાળમાં તો તે કે તમારી ઘડિયાળ તો ચાવી है તે કે જો મસ્જિદ की घड़ी में आके देखो એમ કે તે કે चल दिखाओ। अब मस्जिद में सिद्दीक भाई देखने के लिए आए तो घड़ी में तो बराबर 6 से कुछ ज़्यादा बज रहे थे, लेकिन वो टूल वहाँ नीचे ही था तो हुजूर हज़रत ने ये इस पे सुनाया था। सूरह यूसुफ में एक आयत आई है, टुकड़ा है کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو رات کو بھی اسی لیے آئے تھے کہ آنسو مگرمچھ کے تھے تو پکڑا نہ جائے، اس لیے بھائی لوگ جان بوجھ کے رات کو آئے، روزانہ کھیل کر شام کو آ جاتے تھے، اس دن رات کو آئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو باپ نے پوچھا کہ یوسف نظر نہیں آ رہا، تم روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ تو یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر آئے تھے، لیکن سفید جھوٹ ایسے پکڑا گیا کہ کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، ان سے بیٹوں سے فرمایا کہ بھیڑیا تم سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا کہ بیٹے پہ اس نے وار بھی کیا، حملہ بھی کیا، اسے کھا بھی گیا اور کرتا بالکل صحیح سالم اور سلامت ہے۔
کہیں سے پھٹا نہیں ہے، بڑا سائنٹسٹ بھیڑیا تھا، ہاں فلسفی بھیڑیا رہا ہوگا، تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا، تو وہ غلطی کر بیٹھے تھے، خون تو لگا لائے لیکن پھاڑنا بھول گئے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ٹائم تو آگے کر دیا لیکن بھول گئے ٹیبل کو ہٹانا، تو وہ پکڑے گئے، اور پھر مؤذن صاحب نے کلو کلو کی سنائی، وہ جانتے ہیں آپ وہ کلو کلو کی کیا ہے۔ تو خیر مرحوم کو انہوں نے کہا کہ اذان آپ کل پڑھنا، تو اذان نہیں پڑھ پائے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر پیارے ہو گئے اسی دن۔ تو مؤذن صاحب کو پھر افسوس بھی ہوا کہ کاش میں ان کو اذان پڑھ لینے دیتا، لیکن اس سے پہلے جماعت اسی دن ہڈرسفیلڈ سے آئی تھی، اور ہڈرسفیلڈ کے اندر اس دن نماز فجر مرحوم نے خود پڑھی تھی، اذان فجر، نماز نہیں، اذان فجر مرحوم نے خود پڑھی تھی ہڈرسفیلڈ کے اندر، تہجد بھی پڑھی، اور نماز فجر کو بھی جو ہے وہ ادا کیا، جا کر سو گئے، اور پھر اٹھ کر آئے، نیچے اتر رہے تھے، صدیق بھائی کو معلوم ہے، اور موت کو تو بہانا چاہیے، کچھ سینے کے اندر درد اٹھا، ہسپتال لے گئے، اور سنا کہ مرحوم نے یہ بھی کہا کہ اب تو مجھے اچھا ہے بعد میں، لیکن اس کے آدھے گھنٹے بعد جان آفری کے سپرد کر دی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو پھر پیارے ہو گئے وہ۔ اچھا، مختلف لائن سے انہوں نے دین کی خدمت کی، ایک تو مدرسہ بھی وہ پڑھاتے رہے، جو بھی شکل رہی ہو، تو بچوں کو بھی پڑھایا، دوسرا تبلیغی جماعت میں بھرپور کردار ادا کیا، بھرپور حصہ لیا دعوت و تبلیغ کے کام میں، اور پورا UK گھومے ہوئے تھے وہ، تمام مساجد یاد تھی۔ ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ صدیق بھائی جو ہیں ان کی بہن کا لڑکا احمد، عبداللہ کیا نام ہے، احمد، اس کی سنایا کہ احمد کہتا ہے کہ اگر کسی کو UK کے اندر کسی مسجد کا ایڈریس معلوم کرنا ہو تو گوگل میں کیوں تلاش کرو۔ ہمارے چچا چھوٹے تھے یا بڑے؟ چھوٹے، دیکھیے ہمارے چچا فاروق بھائی خود گوگل ہے کہ ان کو تمام UK کی مساجد کے ایڈریس زبانی یاد تھے، کہ آپ ان سے پوچھ لو کہ فلاں مسجد مجھے جانا ہے، تو فون پہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بس پکڑو، یہ ٹرین پکڑو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو تقریباً پورے انگلینڈ کی جو ہمارے خیالات کی مساجد ہے تو اس سے وہ واقف تھے، اور جماعت میں وہ جاتے رہتے تھے، مرکز پہ بھی ہوتے تھے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے مجھ پہ فون آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب کہاں ہو ابھی؟ دیکھیے ابھی تو جب سے کووڈ آیا ہے تو اس وقت سے 3-4 آدمی کا انتخاب مرکز پہ رہنے کا ہوا ہے، اس میں ایک میں ہوں، تو اب مرکز پہ جو ہے میں رہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی پھر کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کھانے پینے کا میں تو ورلڈ فوڈ کھاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے ورلڈ فوڈ کھاتے ہو؟ دیکھیے کہ میں یہاں رہتا ہوں، پہچان ہے، لوگ آتے رہتے ہیں مرکز کے اوپر، تو کوئی بنگلہ دیشی بھائی آیا تو بنگلہ دیش یہ حضرات جو کھانا کھاتے ہیں وہ لے آتے ہیں، کوئی پاکستانی بھائی آیا تو وہ لے آتا ہے، گجراتی آیا تو کڑی کھچڑی وہ لے آتا ہے، کوئی عرب آیا تو وہ لے آتا ہے۔ دیکھیے میں تو طرح طرح کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں مجھے کھلا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں یہاں پر ہوں اور مرکز کے اوپر جو ہے وہ فی الحال ہوں۔ تو دعوت و تبلیغ کے اندر بھی انہوں نے بڑا وقت لگایا، اور اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے راستے ہی میں تھے، جماعت کے اندر تھے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور حافظ قرآن بھی تھے ماشاءاللہ، خود حافظ قرآن تھے۔ اور سنا ایک صاحب نے جو میرے گاؤں کے ہی ہے، آج ان کا میرے اوپر واٹس ایپ آیا، اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں مرحوم کے تعلق سے سنائی، اس میں 2 باتیں خاص طور سے ذکر کی کہ مرحوم کی 2 عادت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے اس پر مداومت اور پابندی ہمیشگی نصیب فرمائے۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتے تھے، چونکہ حافظ قرآن تھے تو کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتے تھے۔ دوسرا ان کا معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، ہر ہفتے، ایک پیر کا دن اور دوسرا جمعرات کا دن۔ تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لینا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے ہر ہفتے عام طور پر. تو پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، سنت تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال یہ روزہ یہ مستحب ہے اور تعلیم الاسلام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور حضور نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک تو پیر کے دن میں پیدا ہوا، اور دوسرا جو ہے روزے کی حکمت یہ بتائی کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں. تو لہذا حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو لکھا ہوا یہ ہو کہ بھئی یہ روزے سے تھے، تو اس لیے رکھا کرتے تھے. تو مرحوم کہ یہ دو عمل اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی تھی. مدارس کی امداد بھی کیا کرتے تھے چندہ کر کے، اور اس کی ایک شکل یہ تھی کہ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے مدرسے کا وہ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ جانور لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کو قربانی کرانی ہو جانور کی تو مجھے دے دو، اور حضرت مولانا قمر الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر اس کھال سے جو رقم آئے گی وہ کہاں جائے گی، حضرت کے مدرسے کے اندر جو ہے وہ جائے گی. تو اس کے لیے وہ کوشش بھی جو ہے وہ کرتے تھے حضرت مولانا قمر الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے تعلق سے. اس سے آگے بزرگوں سے تعلق، خانقاہ سے تعلق، تو مدارس سے بھی تعلق رہا، تبلیغ سے بھی تعلق رہا، تدریس سے بھی جو ہے وہ تعلق رہا، خانقاہی سلسلہ بھی جو ہے وہ رہا. تو ہر فن مولا تھے، ہاں آل راؤنڈر تھے اور بڑے خوش مزاج ہیں. دیکھیے ہر آدمی کے اندر، مجھ میں بھی کچھ برائی ہے، کچھ کوتاہیاں ہے، انسان ہے تو ہے، تو وہ تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. لیکن ہمیں آقا نے کیا فرمایا کہ مرنے والے کا اچھے گن گاؤ، اچھے اوصاف بیان کرو. تو کوئی یہ کہیں کہ بھائی مرحوم میں یہ بات بھی تھی وہ بات بھی، ہم کہاں انکار کرتے ہیں. ہمیں تو آقا نے یہ تعلیم دی کہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جو بھی چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں ان کے اچھے اوصاف بیان کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، حوصلہ آئے گا، اور وہ بھی یہ کریں گے کہ ہم بھی اچھے عمل دنیا سے کر کے جائے تو لوگ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا تذکرہ اچھی طرح سے چودھری صاحب کریں گے. تو خانقاہ میں بھی وہ جاتے تھے، اور ہر سال ان کا اعتکاف میں بیٹھنے کا رمضان المبارک کے اندر معمول تھا. اور یہ تو میرے گھر میں انہوں نے بات کہی. ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑے عالم دین ہیں جو کفلیتا جامعۃ القراءت میں بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں اور بڑے مفتی بھی ہے. ہاشم بھائی ہمارے جانتے ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کتھرادہ بھائی میاں سے مشہور ہے، ہماری مسجد میں بھی آئے ہیں میرے آنے سے پہلے یہاں. تو وہ یو کے آئے ہوئے تھے، تو یہ دونوں ساتھ میں پڑھے ہیں سورۃ صوفی باغ میں. تو ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی تھی. تو میرے گھر حضرت کا قیام تھا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا. تو ان کو فون کر کے بلایا، اور مفتی صاحب ذرا ادھر ادھر ہوئے تو مجھے مرحوم کہنے لگے کہ میں نے کہ یہ مول صاحب جویا کرو، آج مفتی صاحب نے اٹلو ہاں کہ زندگی میں وہاں نہیں ہوا ہے. ہاں تو ان کو بڑی باتیں بھی جو ہیں وہ یاد تھی ہیں، اور کچھ یہ بھی سنایا تھا میرے گھر میں بیٹھے ہوئے کہ واڑی ایک واڑی دونے داؤد، واڑی تاری تلاٹی، واڑی چوکو چوکسی، پتہ نہیں کیا کیا یاد تھا ہیں. تو یہ بھی کچھ جو ہے وہ سنایا، وہ اٹک کے اوپر سے، سرنیم کے اوپر سے. اور واقعی مفتی صاحب کو بہت ہنسایا، اور مفتی صاحب بھی ان سے بڑے بے تکلف. میں نے بہت کم بے تکلفی حضرت کی یعنی مفتی صاحب کی جو ہے دیکھی. تو ان میں سے ایک یہ تھے، اور فون سے بھی ان کا رابطہ آپس میں رہتا تھا. تو خانقاہ پہ سے سنانا ہے. تو مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ عارف رمضان میں ہوں معمول ٹھیک ہے، رمضان میں આપણે કંઈ નહીં એમ કે મદ્રસાની છૂટી રાખીએ પડાવે ہیں، اور اعتکاف کے اندر اور عبادت کے اندر یہ مہینہ گزارنے کا ٹھیک ہے، کہ اعتکاف بھی کرتا ہے ٹھیک ہے، بالکل ایم کہ اعتکاف بھی ایم کہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے. کہاں کرتا ہے؟ لیسٹر یا بری؟ تو کہنے لگے کہ لیسٹر میں بیان اچھا ہوتا ہے اعتکاف میں، خانقاہ میں، لیکن کھانا بری میں اچھا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا، یہ انہی کا، یہ مرحوم کا لفظ جملہ ہے. تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب વાત એવી છે
કે બયાન તો લેસ્ટરની ખાનકામાં સારું થાય એમ કે પણ આ પેટ પૂજા એમ કે ખાવાનું એમ કે એ બરીની જે ખાનકા છે તો બરીમાં સારું મળે, એટલે આપણે તો દર વર્ષે બરી જ ચાલે છે ہیں. ہم تو ایم کہ بری جو ہیں وہ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہوا جیسے ایک صاحب جب جنگ ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دسترخوان پہ جا کر شریک ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے حضرت معاویہ کے دسترخوان پر. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یار تم نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے ہو، جنگ حضرت علی کی طرف سے کرتے ہو، اور کھانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جاتے ہو، تو بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز حضرت علی اچھی پڑھاتے ہیں، نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی پڑھاتے ہیں، اس لیے نماز تو میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، لیکن جو ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے تو علی کے دسترخوان پر وہ ٹیسٹی کھانا نہیں ہوتا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ہوتا ہے، اس لیے ہم تو لذیذ میں ہی جاتے ہیں فاروق بھائی. تو ہم تو جو ہیں وہ اسی لیے یہ اس لیے سنایا کہ بھائی دیکھو کتابیں ہمارے اکابر کی پڑھو، ایسی باتیں ملے گی. ہم نے اسلام کو بہت خشک سمجھ رکھا ہے. کوئی یہ کہتا کہ اچھا مرحوم نے یہ کہا کہ کھانے کے لیے وہاں گئے اس لیے میں نے ریفرنس سنایا، ورنہ ہمارا ذہن تو ہم تو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. ایک خاص دائرہ جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے، ہم نے اسلام اسی کو سمجھ رکھا. ہم نے ہمارے سماج کے اندر بعض چیزیں جو رائج ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کٹمب اور خاندان کے اندر، ہم نے اسی کو دین سمجھ رکھا. تو بھائی دیکھیے یہ تو یہاں ہے، اور حضرت معاویہ نے بھی روکا نہیں. ان کا بھی دل کتنا صاف ہوگا. اختلاف اپنی جگہ پر، حضرت معاویہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا ان سے کہ بھائی تم جنگ ان کی طرف سے کرتے ہو، لڑتے ان کی طرف سے ہو، نماز وہاں پڑھتے ہو، کھانا یہاں کھانے آ جاتے ہو. اور حضرت علی نے بھی کبھی جو ہے وہ شکایت نہیں کی. تو پتہ چلا کہ اصولوں پہ جنگ تھی، دلوں میں قدورت نہیں تھی. ہاں اختلاف جو ہے وہ اصول کی بنیاد پر تھا. تو مرحوم نے یہ کہا کہ مفتی صاحب અસલમાં વાત એ છે એમ કે ત્યાં ખાવાનું બહુ ભારે હોય એમ કે એટલે આપણે તો બરી જ જાય એમ કે ને ત્યાં જે છે તે ખાવાનું ખાય. بہرحال وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کچھ باتیں ان کی یاد تھی تو بڑے اوصاف سے اللہ میں بھی تو وہی اپنے افزاری بھی پڑھاتے تھے. جی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو جو ہیں وہ بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی کچھ تیاری نصیب فرمائے، آپ کو بھی جو ہے وہ کچھ تیاری اس کی کرنے کی جو ہے وہ نصیب فرمائے. اب ایک مسئلہ بھی 5 منٹ باقی ہے تو سن لیتے ہیں. جمعرات کو جو ادھورا رہ گیا تھا وہ سنو. شیخ زمن نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں تو انگوٹھے جو ہیں دونوں ہاتھ کے تو وہ کانوں کی لو سے لگنے چاہیے یا انگوٹھوں کے سرے. تو بعض لوگ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں تک، بعض کچھ اوپر تک جو ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے. تو صدیق بھائی یہ کیسا ہے؟ تو اس کی کچھ تشریح تو میں نے عرض کر دی تھی. آج میں اس کا حوالہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آئندہ کل کی مجلس میں روایت سن لو. دونوں طرح سے عمل ثابت ہے. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھو، ابھی میں نے کہا نا ہم نے جو دیکھا ہوا ہے ہم اسی کو سمجھتے. ٹھیک ہے کوئی چیز ہم نہیں دیکھے پوچھنے میں کوئی برائی نہیں، پوچھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے، لیکن ایک دم سے کسی پہ اشکال اور اعتراض نہیں کر دینا چاہیے. پہلے معلوم کر لو کہ بھائی اس نے یہ عمل کیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، کیا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو دونوں روایت سنو پھر میں بات ختم کرتا ہوں. یہ حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے، جو روایت ہے، اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان وائل بن حجر قال جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی رسول اللہ یا وائل اذا صلیت فاجعل یدیک
حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء. اور آگے ہیں ان عبداللہ بن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ. یہ بخاری شریف میں روایت ہے، دوسری جو ہیں وہ 736 نمبر. اور یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اوپر جو پڑھی. اس میں دونوں عمل آیا ہے کہ حضور نے حضرت حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں دوسرے نمبر کی روایت کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ یہاں کندھوں تک، یہاں تک اٹھائے. اور یہ بخاری شریف میں روایت کہ یہاں کندھوں تک اٹھائے. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر یہاں تک بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تو نماز صحیح ہے. دوسرے حضرت وائل بن حجر کی روایت، انہوں نے دو بات کہی ہے. یہ فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نے یہ بتایا، یہ بات فرمائی کہ جب تو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ پڑھے تو ہاتھوں کو کہاں تک لے جا؟ کانوں تک. لیکن یہاں کانوں کو چھونا اس کا ذکر نہیں ہے جو ہم چھوتے ہیں. کانوں کی لو کو ہم انگوٹھے سے فاروق بھائی چھوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا، ماں باپ نے، سرپرست نے، اساتذہ نے، صدیق بھائی તે કહે કે અલ્લાહ અકબર કહે તો બંને અંગૂઠાને હાનાથી લગાડવાનો? કાનોની લવથી. તો આપણને તો નલ્લેથી જ આ અમલથી લવ થઈ ગયેલો تو اب جو ہے وہ کسی کو کرتے ہوئے نہ دیکھے تو پھر بات پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ ایسا کیسا کر رہا ہے کہ کانوں کی لو کو چھو نہیں رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ کسی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی حضور سے مروی نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے کہ آقا نے کبھی انگوٹھے کانوں کو لگائے ہو، اور نہ کبھی حضور نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے، نہ خود کیا نہ کسی کو دیا. ہاں یہاں تک جو ہے وہ اٹھایا ہے لیکن لگایا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی پھر ہم لگاتے کیوں ہیں؟ تو کل جب آپ مجلس میں دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر آپ جو ہیں وہ یہ کیوں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ دوسری بات. تیسری بات آخری آقا نے یہ فرمایا وائل بن حجر سے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو، یہ میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ گھر کی عورتوں کو یا خواتین کو بتائے کہ جب وہ نماز پڑھے تکبیر تحریمہ کے لیے تو ان کے لیے تو آیا ہے کہ وہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے؟ کندھوں تک، وہ اوپر تک نہیں اٹھائے گی. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس لیے چاہے کوئی کندھوں تک جو ہے وہ اٹھاتا ہے، کوئی اوپر تک جو ہے وہ اٹھاتا ہے، آپ اس کو اٹھانے دے، آپ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ جیسے چاہے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، لیکن ہم اپنا عمل نہ چھوڑیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑا اچھا جملہ کہ اپنا عمل چھوڑنا نہیں ہے، کوئی کر رہا ہو اسے چھیڑنا نہیں ہے. دوسرے کو چھیڑو مت اور اپنا چھوڑو مت، لیکن مجھے ضرور چھوڑو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.